لوگوں سے شرم کرتے ہیں، اللہ سے شرم نہیں کرتے۔ میں زیادہ خوشی کروں گا، پوچھا جائے کیوں کر رہے ہو تو یہ جملہ کم سننے کو ملے گا کہ اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے، بلکہ یہ جملہ زیادہ سننے کو ملے گا کہ جناب میں نے خوشی نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، نہ کروں کہ اس مٹھائی تقسیم کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹی ہوئی ہے اور یہ مٹھائیاں بانٹ رہا ہے۔ اگر بیٹی ہوئی مٹھائی نہ بانٹو تو پھر لوگوں کی طرف سے جملہ آتا ہے کہ دیکھو اولاد ہوئی ہے، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اس کو رحمت ملنے پر خوشی نہیں۔ اب وہ بکرا ہے، ذبح کرنا ہے تو ہونا یہ چاہیے، اس میں بہترین انداز یہ ہے کہ عقیقہ کریں اور گوشت گھر پہ نہ رکھیں، گوشت گھر پہ نہ رکھیں، سارا صدقہ کر دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، عقیقہ کرنا ہے، پوری برادری بلانی ہے، کھانا تو دینا ہے نا، چل گوشت کا یہاں سے انتظام ہو جائے گا۔ ذبح کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت کے بعد تک بہت سے ایسے مراحل آتے ہیں جہاں انسان کو ریاکاری سے اپنا دامن بچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عموماً زیادہ تر لوگ اپنا دامن بچانے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کام معاشرتی مجبوری کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کے بہت سارے مراحل میں سے جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے پیدائش کا، اور پیدائش کے جو مختلف مراحل ہیں اس پر ہمیں معاشرے سے ایک آواز سننے کو ملتی ہے جو در حقیقت ہمارے اپنے اندر کی، ہمارے نفس کی آواز ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھیے کہ جب ہم یہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو یہ ہمارے اندر کی ایک آواز ہے اور یہ نفس کی پیروی ہے۔ یاد رکھیے نفس کی پیروی کرنا یہ انسان کو گمراہیت تک پہنچا دیتا ہے۔ بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ جتنے بھی برے اعمال ہیں ان کی بنیاد، ان کی جو بیس ہے وہ اس نفس کی پیروی کرنا ہے۔ جو اپنے نفس کی ہر بات ماننا شروع کر دے تو وہ پھر برے اعمال بھی کرتا نظر آتا ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا اور قرآن کریم زندگی کے تمام شعبوں، تمام مراحل میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جب ہم اس پوائنٹ سے قرآن کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جب یہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، جب یہ سوچ ہمارے سامنے آئے تو قرآن مجید برہان رشید کو کھولیے۔ اللہ رب العزت سورہ نساء آیہ نمبر 108 ہے، ارشاد فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ فرمایا لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یستخفون من الناس، لوگوں سے تو شرم کرتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے شرم نہیں کرتے۔ وہ سورہ نحل میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کفار کی یہ عادت تھی، یہ انداز تھا، جب بیٹی پیدا ہوتی نا تو منہ لٹک جاتے تھے، منہ لٹک جاتے تھے، دکھی ہوتے تھے، منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ نہ میں کیسے لوگوں کو منہ دکھاؤں، کیا کہوں گا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ لوگوں سے شرم کرتے ہیں، اللہ سے شرم نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم زندگی گزارتے ہوئے بہت سارے مراحل میں بہت سارے لوگ
وہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ یار لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے، یہ ایک سوچ آتی ہے۔ تو اب لوگوں سے شرما کر لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہم فیصلے کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو دیکھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے رب فرما رہا ہے، رب کے رسول فرما رہے ہیں، ہمیں اسی طرح زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ لیکن آج جو ہمارے مختلف زندگی کے مواقع ہیں، اس میں ہم اس معاملے میں کمزور نظر آتے ہیں۔ ہم لوگوں سے تو شرماتے ہیں لیکن رب سے نہیں شرماتے۔ میں چند ایک مثالیں جو پیدائش کے تعلق سے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر وہ بندہ صحیح طریقے سے جانتا ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے۔ اس سے جا کے پوچھئے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کریم نے جب اتنی بڑی نعمت دی تو اس کو آزمائش بھی قرار دیا کہ اولاد یہ آزمائش ہے۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کیسے آزمائش؟ بعض اوقات بچے زیادہ ہوں تو آزمائش کا سبب بن جاتے ہیں، بعض اوقات بچے نہ ہوں تو بندہ آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی اولاد کی نافرمانی وہ ہمیں آزمائش میں ڈالتی ہے، کبھی ان کی طرف سے دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے، کبھی وہ بد سلوکی کرتے ہیں، اس طرح کے مختلف معاملات ہیں۔ لیکن جب کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے، جب کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے، اور بالخصوص اگر پہلا بچہ ہو، انسان کی جو ایک خوشی ہے وہ قابل دید ہوتی ہے۔ اس وقت جو خوشی ہے وہ قابل بیان نہیں، اتنا بندہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور اس خوشی میں جب اللہ کریم انسان کو اولاد دے اور ہو بھی وہ بیٹا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ یوں اپنی طرف سے نعمت عطا کرتا ہے تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر ایک سوچ بناتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے۔ جب بیٹا ہو گیا تو اب وہ یہ کرے گا کہ جناب میں صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے زیادہ مٹھائی بانٹوں گا، میں زیادہ خوشی کروں گا۔ پوچھا جائے کیوں کر رہے ہو تو یہ جملہ کم سننے کو ملے گا کہ اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے، بلکہ یہ جملہ زیادہ سننے کو ملے گا کہ جناب میں نے خوشی نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، کہ اس کو اپنے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خوشی نہیں ہے۔ بلکہ اس میں بعض اوقات یوں کیفیت بنتی ہے کہ جب پہلی اولاد نرینہ ہو تو ایک تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیں تو یوں مٹھائی چاہیے، بہنیں تقاضا کریں گی کہ ہمیں جناب یوں ہمیں یہ لے کر دیں، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ مختلف تقاضے، مختلف رشتہ داروں کی طرف سے، مختلف دوست احباب کی طرف سے بھی یہ تقاضے ہوتے ہیں۔ دوست بھی وہ پیچھے لگ جائیں گے کہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، پارٹی دو، اور پارٹی بھی اس ٹائپ کی ہونی چاہیے، پوری ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ اب بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے پارٹی نہ کھلائی تو یار یہ کیا کہیں گے کہ یار اس کو اولاد کی خوشی نہیں۔ بہنوں کو اگر نہ کچھ لے کے دیا تو وہ بہنیں کیا کہیں گی کہ اس کو خوشی نہیں ہے۔ تو اب اس مجبوری میں، اس سوچ میں کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، ہم وہ زیادہ خرچہ کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جن کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس کیفیت میں، اس وقت میں وہ قرض کی طرف قدم بڑھا لیتے ہیں، اور یوں وہ وقتی ایک لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ان کی زبان بند کرنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ بات نہ کریں، یہ گفتگو نہ کریں، چیم گوئیاں نہ ہو، بندہ زیادہ خرچہ کرتا ہے۔ حالانکہ اس کو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب اس معاملے میں مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر دل صاف ہے، اللہ نے نعمت عطا کی ہے، اس خوشی میں آپ کخ کریں یا لاکھ کریں، جتنا خرچہ کر لیتے ہیں، اس خوشی میں کیا کہ اللہ نے اولاد عطا کی ہے، اللہ نے نعمت عطا کر دی ہے، تو پھر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے۔ لیکن اگر اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ قابل مذمت ہوگا، یہ ریاکاری ہوگی، یہ عمل ہمارا قبول نہیں ہوگا۔ اگر بیٹی ہو تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے
کہ جب بیٹی ہو تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ میں مٹھائی تقسیم کروں یا نہ کروں. مٹھائی تقسیم کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹی ہوئی ہے اور یہ مٹھائیاں بانٹ رہا ہے. اگر بیٹی ہوئی مٹھائی نہ بانٹو تو پھر لوگوں کی طرف سے جملہ آتا ہے کہ دیکھو اولاد ہوئی ہے، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اس کو رحمت ملنے پر خوشی نہیں ہے. رحمت ملنے پر خوشی نہیں ہے، یعنی کسی بھی طرف لوگ نہیں چھوڑیں گے. لوگوں نے ادھر بھی کچھ کہنا، ادھر بھی کمنٹس پاس کرنے. اب بندہ اس چکر میں پھر وہ پڑھتا ہے اور وہ ہلاکت بربادی کی طرف ہی جاتا ہے. پھر اگر کسی شخص کے ہاں 2-3 بیٹیاں ہو جائیں، اوپر نیچے 2-3 بیٹیاں ہو جائیں، تو بندہ وہ شرماتا ہے کہ یار کیا کہوں، میرے ہاں تیسری بیٹی ہوئی ہے، میرے ہاں چوتھی بیٹی ہوئی ہے. بلکہ اب تو وہ یوں بھی ہونا شروع ہو گیا کہ اگر کسی کے ہاں لگاتار 2-3 بیٹیاں ہو جائیں تو کہتے ہیں یہ عورت ہی منحوس ہے، یہ عورت منحوس ہے، برکت والی نہیں ہے، اس کے ہاں تو بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں. انسان کیا سوچ رہا ہے؟ کیا سوچ کے یہ جملے ادا کر رہا ہے؟ کیا بیٹا پیدا کرنا یا بیٹی پیدا کرنا یہ انسان کی اپنی طاقت ہے؟ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم چاہیں تو بیٹے پیدا ہو جائیں، ہم چاہیں تو بیٹیاں پیدا ہو جائیں. حالانکہ ہم سب بطور مسلمان جانتے ہیں کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اللہ کریم سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ جسے چاہیں ہم بیٹیاں عطا کر دیں، جسے چاہیں ہم بیٹے عطا کریں، اور جس کو چاہیں ملا جلا کر بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیں. رب فرماتا ہے ہم جسے چاہیں بے اولاد چھوڑ دیں. جب اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے تو پھر ہم اس حوالے سے انسان کو کیسے الزام لگا سکتے ہیں کہ نہیں یہ بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہے، یہ بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہے؟ تو یہ سراسر جہالت، سراسر جہالت. اور بیٹی کی پیدائش ہو پھر منہ لٹک جائے، منہ افسردہ ہو جائے کہ نہ ایک اور میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، بوجھ میرا اور بڑھ گیا ہے، میرا بوجھ اور بڑھ گیا. سورہ نحل میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کفار کی یہ عادت تھی، یہ انداز تھا، جب بیٹی پیدا ہوتی نا تو منہ لٹک جاتے تھے، منہ لٹک جاتے تھے، دکھی ہوتے تھے، منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ نہ میں کیسے لوگوں کو منہ دکھاؤں، کیا کہوں گا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. آج بھی دیکھیے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پیدا ہونا شروع ہو چکے کہ بیٹی پیدا ہو تو خوشی نہیں ہے. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں جس کے ہاں 2-4 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، حضور فرماتے ہیں بیٹی کی اچھے طریقے سے وہ پرورش کرتا ہے، اس کی اچھے طریقے سے تربیت کرتا ہے، اس کی شادی کر دیتا ہے، اللہ سونا راضی ہو کے اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. یہ رب کا انداز ہے. اور آج ہم دیکھیے ہم ایک ہی چکر میں ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہتے رہیں گے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میرا رب کیا کہے گا. جب ہمارے ہاں اولاد ہوتی ہے تو پھر ہمارے ایک رسم ہے نانکوالی، نانکے جناب نانکوالی لے کر آئیں گے. اب نانکوالی صرف ایک رسم نہیں ہے، ایک رسم نہیں ہے، یہ ایک بوجھ بن چکا ہے. حقیقت کیا تھی کہ نانکے ہیں، نانکوں کو خوشی ہے، چلو وہ بچے کے کچھ جوتے کپڑے لے آئیں، بس بات اتنی ختم ہو جانی چاہیے کہ ان کو خوشی ہے، انہوں نے کر دیا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہاں اب دیکھتے ہیں کہ اس کے پیکے اب کیا لے کر آتے ہیں، بچے کے نانکے دیکھتے ہیں اب کیا لے کر آئیں گے. بات ہوتی ہے نانکے بھی انتظام و انسلام کرنے میں پھر کیا سوچتے ہیں کہ نہ تھوڑا لے کے گئے تھے، لوگ کیا آکھیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے. نہیں یار ہم نے یہ اگر اس طرح کی ایک سوٹ لے کر دے دیا، ایک سوٹ بچے کا لے لیا، ایک باپ کا ایک بیوی کا لے لیا، تو لوگ کیا کہیں گے، اور رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا آکھیں گے کہ انہوں نے خوشی ہے اتنی ساری ہے، بس اے نانکوالی لے کے. وہاں کیا اب خرچہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، بچے کے 5-10 سوٹ ہوتے ہیں، ماں باپ کے اس کے ماں باپ کے سوٹ ہیں، دادا دادی کے جناب سوٹ ہیں، ساتھ میں مزید وہ بچے کے کھلونے ہیں، جھولے ہیں، مختلف طرح کی چیزیں. خرچہ بڑھا کے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اس چیز کا اینڈ تو ہے ہی کوئی نہیں.
اس چیز کا اینڈ ہے ہی کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک جملے کے پیچھے جا کر یہ کام کر رہے ہیں. اور وہ جملہ کیا؟ لوگ کیا کہیں گے. وہ لوگوں نے کہتے رہنا ہے. وہ دور بھی تھا، سادہ دور تھے، اس وقت بھی تو بچے ہوتے تھے، اس ٹائم بھی تو زندگیاں گزرتی تھیں. آج بس لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اس کے پیچھے ہم اپنے گھر اجاڑتے چلے جا رہے ہیں، بربادی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ذرا اور آگے بڑھیے. ہمارے ہاں جب بچے کا نام رکھنا ہے تو بچے کا نام رکھتے ہوئے حقیقت کیا ہے؟ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے. بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے. اچھا نام کون سا ہوگا؟ جس نام کے معنی اچھے ہوں گے. اچھا نام وہ ہوگا جس نام کے معنی اچھے ہوں گے. حضرت امام حسین پیدا ہوئے، حضور نے پوچھا ہے فاطمہ، اے علی بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ کہنے لگے حرب. حرب کا معنی لڑائی. حرب کا معنی لڑائی. حضور فرماتے ہیں نا یہ حرب نہیں، یہ تو میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے. ایک شخص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ ہاں بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟ کہنے لگے آسیہ. آسیہ کا معنی ہے گناہگار. آسیہ کا معنی کیا ہے؟ گناہگار. عین سے آسیہ، گناہگار. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں نا آسیہ نہیں، اپنی بیٹی کا نام جمیلہ رکھو. نام بدل دیا، نام بدل دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے، آپ کے صحابہ کا یہ انداز ہے کہ نام ہمیں اچھے رکھنے ہیں. نام اچھے. اور اچھا نام کون سا ہوگا؟ جس نام کے معنی اچھے ہوں گے. جس نام کے معنی اچھے ہوں گے. آج ہم معاشرے میں جب دیکھتے ہیں نام رکھنے کی باری آتی ہے، نام رکھے جاتے ہیں، تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار نام کون سا رکھا جائے، اچھا نام کون سا ہوگا؟ ایسا نہیں. اکثر کیا ہے، نام رکھنا ہے ماڈرن نام رکھیں گے. نام رکھنا ہے تو ماڈرن نام رکھیں گے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ میں نے فجر نام رکھا ہے. آپ نے اپنی بیٹی کا نام کیا ہے؟ میں نے آیت نام رکھا ہے، میں نے جنت نام رکھا ہے. اس طرح کے مختلف نام. یہ نام تو وہ انسانوں والے تو ہیں ہی کوئی نہیں. آیت، جنت، فجر، یہ تو مختلف اشیاء، جگہیں، چیزیں، عبادتیں، یہ چیزیں ہیں. ہمیں انسانوں والے نام رکھنے ہیں، اور نام بھی وہ رکھنے ہیں جن ناموں کے معنی بڑے خوبصورت بنتے ہوں. جن ناموں کے معنی خوبصورت بنتے ہو. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نا میں نے اگر مذہبی ٹائپ کا نام رکھ دیا، اسلامک طرز کا نام رکھ دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یار وہی پرانا نام رکھ دیا، وہی پرانا نام رکھ دیا. کہیں نا عبد الرحمان نام رکھ دیا، نہیں یہ تو پرانا ہے نا. عبداللہ نام رکھ دو، یہ تو پرانا ہے نا. یہ نام رکھ دو، نہیں یہ تو پرانا نام ہے. ہمیں جدید نام چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، جدید رکھیں، کوئی ناجائز حرام نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں. لیکن جدید نام وہ رکھیں گے جس نام کے معنی خوبصورت بنتے ہوں. جس نام کے معنی خوبصورت بنتے ہوں. آج جو دور جس طرح آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جب بچے کا عقیقہ کرنے کی باری آتی ہے، ختنہ کرنے کی باری آتی ہے، تو ایک رسم ہے ختنہ. اب ختنہ کرنے میں انداز کیا اختیار کیا جاتا ہے کہ 2-4 گھر کے افراد، صرف یہ نہیں، پورا اس کو ایک تقریب کی صورت شکل دے دی جاتی ہے. ایک تقریب کی شکل دے دی جاتی ہے. عقیقہ یہ سنت مبارکہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کا نام رکھو. یہ سنت ہے. 7ویں دن عقیقہ کریں اور نام رکھیں، یہ سنت مبارکہ ہے. ہم نے اس سنت کو کیسے زحمت میں بدل دیا. عقیقہ کرنا ہے. عقیقہ کیا تھا کہ بچہ اگر بیٹا ہے تو 2 حصے یعنی 2 بکرے لے لیں، اور اگر بیٹی ہے تو 1 بکرا یہ لے لیں، اور بس اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقے کی نیت سے، عقیقے کی نیت سے آپ قربان کر دیں. بس اتنا کام تھا. یہ تھا عقیقہ اسلام کی نظر میں. یہ کیا تھا؟ عقیقہ اسلام کی نظر میں. ہمارے ہاں کیا ہے، آپ ذرا مارکیٹ میں جائیں نا تو جو بکرا قربانی والا ہے، جو بکرا صدقے والا ہے، وہ سستا سا مل جائے گا. جیسے ہی آپ کہیں گے نا میں نے عقیقہ کرنا ہے، اس کے لیے میں بکرا خریدنے آیا ہوں، ریٹ ایک دم اوپر چلا جائے گا. ریٹ ایک دم اوپر چلا جائے گا. ایک خرچہ وہاں پر کرنا، پھر یہ سوچو گی نا میں ذرا سستا سا بکرا لے گیا، او لاجا بکرا لے گیا تو میرے رشتہ دار کیا آکھن گے، اے کہ چوکان دئی. تگڑا بکرا لینے کی چکر میں تگڑا خرچہ کریں گے. پھر جناب اس کے بعد اب وہ بکرا ہے ذبح کرنا ہے تو ہونا یہ چاہیے اس میں بہترین انداز یہ ہے کہ عقیقہ کریں اور گوشت گھر پہ نہ رکھیں. گوشت گھر پہ نہ رکھے، سارا صدقہ کر دیں.
ہم کیا کرتے ہیں؟ عقیقہ کرنا ہے، پوری برادری بلانی ہے، کھانا تو دینا ہے نا، چل گوشت کا یہاں سے انتظام ہو جائے گا، ذبح کیا عقیقہ ہو گیا، وہی گوشت سارا اپنے رشتہ داروں کو کھلا دیا۔ جائز تو ہے، جائز ہے، یہ حرام نہیں، ناجائز نہیں، لیکن یہ احسن انداز نہیں ہے، افضل انداز نہیں ہے۔ ہم نے بچے کا صدقہ دیا ہے، وہ صدقہ گھر نہیں رکھا جاتا، غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پوری ایک دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، سادگی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ سادہ کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ آئیے دودھ جب پلانے کی باری آتی ہے، الحمدللہ پاکستان میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زیادہ تر جو مائیں ہیں، میں اگر کہوں کہ 90+ مائیں وہ اپنا دودھ بچوں کو پلاتی ہیں، وہ اپنا دودھ بچوں کو پلاتی۔ آج یہ مسئلہ ضرور ہے کہ خواتین زیادہ ٹائم اپنا دودھ بچوں کو نہیں پلاتی، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے پلایا، بس اس کے بعد ختم، ڈبے کی طرف لے جائیں گے، یا گائے کا دودھ ہے اس طرف لے جائیں گے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے مالدار افراد، ایسی سوسائٹیز یہ بھی پروان چڑھ رہی ہیں کہ ان سوسائٹیوں میں کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی۔ کیوں؟ سوسائٹی میں اس کی سہیلیاں اور جتنی فرینڈز ہیں وہ بات کرتی ہیں کہ نہیں، آپ نے کون سا بھینسوں والا کام شروع کر دیا ہے، بھینسیں اپنے بچوں کو دودھ دیتی ہیں، ہمارا کام نہیں ہے، ہمارے جسم پہ فگر پہ فرق پڑ جائے گا۔ یہ اس طرح کی سوچ بھی ہمارے معاشرے میں ہے، اور ایسی سوچ والی خواتین سوسائٹی بھی ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے۔ حالانکہ یہ جو دودھ پلانا ہے، یہ دودھ پلانا یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ یہ دودھ پلانا اسلام نے نیکی شمار کیا۔ اولاد ہے، اولاد کو دودھ دے رہے ہیں تو دینا تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ نے اس کو بھی نیکی شمار کیا ہے، نیکی ہے، عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس کو بھی بوجھ بنا دیا، یہ بھینسوں والا کام ہے، نہیں میں نے دودھ نہیں پلانا، فگر پہ فرق پڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، طرح طرح کے مسائل۔ بالکل غلط انداز، بالکل غلط انداز۔ وہ ایک جملہ میں بعض اوقات کہتا ہوتا ہوں کہ پہلے کی مائیں تو جب تھوڑا بچہ آگے پیچھے کرے نا تو آگے سے کہتی تھی تو سیدھا ہو جا، میں تنوں اپنا دودھ نہیں بخشاں گی، میں تنوں اپنا دودھ نہیں بخشاں گی۔ آج کل کی مائیں کیا کہیں گی؟ میں تنوں ڈبے والا دودھ نہیں بخشنا، میں تنوں گائیں نہ دودھ نہیں بخشنا۔ اب تو یہی جملہ پیچھے رہ جائے گا، اپنا تو پلایا کوئی نہیں۔ کوشش کرنی چاہیے، ہم زندگی گزار رہے ہیں، زندگی گزارتے ہوئے ہمارے پیش نظر اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ لوگوں کی حالت یہ ہو گئی کہ لوگوں سے شرماتے ہیں، یستخفون من الناس، لوگوں سے شرماتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس بارے میں میرا رب کیا کہے گا، اس بارے میں میرا رب کیا کہے گا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اس جو سرکل ہے اس سے باہر نکلیں، اپنے فیصلے اس بنیاد پہ کریں کہ میرا رب کیا کہے گا، میرے رب کا پیارا رسول کیا کہے گا، میں مسلمان ہوں تو مسلمان ہونے کا میرا تقاضا کیا ہے، اس کو دیکھ کر فیصلے کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔